اب تو طے ہو گیا کہ انتخابات ظاہر ہونے جا رہے ہیں، ڈیٹ آ گئی، تو یہ سپریم کورٹ کے آپ کو امپریشن کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پریشر کی وجہ سے یا ڈائریکشنز کی وجہ سے بیک اینڈ پہ کچھ تیاریاں اس سے متعلق چل رہی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ کوئی 3-4 مہینے ہوئے ہیں، یہ بحث تھی کہ جی الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ دے گا یا الیکشن کمیشن دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تو اس کے بعد میجارٹی لوگ جو ہے یا بعض جو الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنے لگے جی کہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے، اور الیکشن کمیشن میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کو ان کی جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بڑی ایل ایڈوائز دی یا جان بوجھ کے انٹینشنلی یا غلط دی کہ جی آپ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ گیا ہے ڈیٹ دینے کا۔ آپ کے چینل نے اس پہ ایک بڑی تمام وکلاء کے اوپینین بھی لی، اور میجورٹی نے یہ کہا تھا جی کہ جو آئین ہے اس کا آرٹیکل جو 48 آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت الیکشن کی ڈیٹ دینا پریزیڈنٹ کا کام ہے۔ اور آج کا اگر آرڈر دیکھیں سپریم کورٹ کا، بالکل ایسے اس میں لکھا ہوا ہے اپوائنٹ، انہوں نے یہ لفظ کانسٹیٹیوشن سے، آج میں ادھر ہی تھا عدالت میں موجود تھا، انکارپوریٹ کرا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیٹ اپوائنٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو میننگ دیئر بائی کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹ سے مشورہ کرنے کی۔ تو اس میں نے بھی مختلف چینلز پہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آئینی اختیار جو ہے جب صدر اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے پریزیڈنٹ کی پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ تو صدر ہی ڈیٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اور آگے شیڈول کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ آج وہ بات سپریم کورٹ نے انڈورس کر دی، اور انہوں نے آپ کو پتا ہے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کی وائلیشن کر رہا تھا، اور پریزیڈنٹ نے بھی وائلیشن کی ہے اگر انہوں نے مقرر تاریخ نہیں دی ہے، الیکشن کمیشن کنوے نہیں کیا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ نے تو الیکشن کمیشن کو بلایا تھا کنسلٹیشن کے لیے، انہوں نے جو بھی جواز بلایا تھا لیکن وہ نہیں گئے۔ تو آج ایک بات تو طے ہو چکی ہے آئندہ کے لیے کہ جی یہ جو آئینی جو بحث تھی وہ ختم ہو گئی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا جو ہے اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے گا اسمبلی آن دا ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر تو پریزیڈنٹ کی ہے۔ اس میں آج سپریم کورٹ نے انڈورس کرایا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ آج فوراً پورا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن اینڈ ممبران برمائی سیکرٹری کے سارے پریزیڈنٹ کے پاس گئے ہیں مشورہ کرنے کے لیے۔ یہی چیز ہوتی ہے، اسی کا تمام لوگ پہلے کہہ رہے تھے جو چاہ رہے تھے کہ الیکشن لیٹ نہ ہو، ڈیلے نہ ہو، کہ یہ میکانزم ہے، یہ آئینی میکانزم ہے، اس کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن اس میں آپ کو پتا ہے طرح طرح کے پھر لوگ آ گئے، کوئی کہتا ہے جی امینڈمنٹ آ گئی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی اگر آئین کے اندر آئین کا کوئی لا جو ہے آئین کو امینڈ نہیں کر سکتا، وہ جو لا بنا بھی ہے اس کے اندر ایگزیکٹلی دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ بیرسٹر صاحب ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ آ گیا اور ایک تاریخ آ چکی ہے، اب ظاہر صدر صاحب اس کے اوپر ہو سکتا ہے اپنا استحقاق استعمال کریں، لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں یہ شروع سے ہی بتایا جاتا ہے، اور ہم جیسے کم علم لوگ بھی یہ جانتے ہیں، آپ تو ظاہر ہے کہ قانون کے ایکسپرٹس ہیں، کہ جانتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے وہ مقدم ہے تمام دیگر دستاویزات پر، پلس اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، جبکہ ایک قانون بننے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے بھی وہ معاملہ نمٹ سکتا ہے۔ تو پھر اتنی کنفیوژن ایسی رہی کہ وہ آج جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ کلیئر کرنا پڑا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی جدون صاحب نے بات کی، آرٹیکل 48 تو بڑا واضح ہے، کلیئر ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو وہی الیکشن کی ڈیٹ دے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں فیصلے آئین اور قانون سے زیادہ سیاسی وجوہات کی بنا پر یا تو ہوتے ہیں اور یا تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی کا ایک مظہر ہے، اسی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جس کی بنیادی ذمہ داری آئین کے تحت وقت پر الیکشن کروانا اور صاف اور شفاف ماحول میں کروانا، یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے، یہی اس کا جو ہے وجود کی وجہ ہے کہ اسی لیے الیکشن کمیشن قائم ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ یہی کام کرنے سے کترا رہا تھا اور باقی سارے کام کر رہا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے جب شروع میں بھی ایک سٹیپ لیا تو اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے تحفظات آئے، وہ جو لیٹر لکھا گیا اس کو بھی سیاسی طور پر ایکسپلائٹ کیا گیا، الیکشن کمشنر نے تو پریزیڈنٹ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جو ایک آئینی یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اچھا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے یہ کیس ٹیک اپ کر کے اور اس میں ڈائریکشنز دے کر یہ مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ دیکھیں یہ اس 2024 کے الیکشن کی بات صرف نہیں ہو رہی، آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی یہ جورسپروڈنس اگر ایک بار متعین ہو جائے سپریم کورٹ کی طرف سے تو آنے والے وقت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سوال تو چلے، سپریم کورٹ نے
آج کہہ بھی دیا کہ 90 دن کے اندر ابھی تک وائلیشن تو نہیں ہوئی، لیکن نومبر کی وہ جو ڈیٹ جس پہ 90 دن پورے ہو جائیں گے اس میں آج سپریم کورٹ نے سوال ضرور اٹھایا ہے کہ اس طرح پھر وائلیشن سٹارٹ ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ڈیٹ کا خیر چلیں، جو بھی ہوتا ہے اب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے تو اس پہ ہمیں زیادہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایشو بھی جو ریلیونٹ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس کے بارے میں بھی آبزرویشن دینی چاہیے، وہ یہ تھی کہ یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ صوبوں میں جو الیکشن کروانا ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں کرے گا، وہ اب نیچرلی وہ گورنر نے دینا تھا ٹائم یا وہ الیکشن کمیشن نے، کیونکہ دیکھیں دو بڑے صوبے پاکستان کے، ایک پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک خیبر پختونخوا. 66% الیکٹوریٹ جو پاکستان کی ہے ووٹرز ان دو صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں بھی الیکشن جو ہے وہ تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں ہو پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں بھی وضاحت کر دے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کا بحران نہ پیدا ہو. تھینک یو. اچھا یہ تو سیٹل. اچھا اس وقت میں بیرسٹر صاحب ویسے کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ڈیٹ 11 فروری کو ہوگی یا پھر ابھی تجویز ہے تو اس پر صدر صاحب اپنے حساب سے کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیونکہ استحقاق ان کا ہے، یا سمجھیں ہم کہ پکی تاریخ ہے یہ 11 فروری؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے تو آج ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں 11 تاریخ کا ذکر کیا ہے کہ ہم تیار ہیں 11 کو کرانے کے لیے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے خود ڈائریکشن دیا کہ پریزیڈنٹ کو بھی کنسلٹ کیا جائے تو یقیناً سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت پریزیڈنٹ کی مشاورت اور ان کی رائے ضروری ہے. میرا تو خیال ہے کہ پریزیڈنٹ یا تو 11 کو ایکسپٹ کر لیں گے یا اگر کوئی آگے پیچھے کوئی ڈیٹ وہ دیتے بھی ہیں مثلا 28 جنوری یا کوئی اور، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ چونکہ کیس سپریم کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے تو سپریم کورٹ دونوں فریقین کی ڈیٹس میں سے کسی ایک کا تعین کر دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہتر ہو جائے گا معاملہ. اچھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا نا سکندر سلطان راجہ صاحب کی جانب سے ڈیٹڈ 2 نومبر، اس کا جو آخری اس حصہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ان آرڈر ٹو کمپلائی ود دا ڈائریکشنز کنٹینڈ ان دا سبجیکٹ آرڈر آف دا ایپیکس کورٹ دا کمیشن آفٹر ڈیو ڈیلیبریشن ہیئر بائی proposes for appointment of poll date 11th February 2024 for general elections. یعنی کہ یہ پروپوزل ہے ابھی، تو ظاہر ہے اس میں آگے پیچھے ہونے کے امکانات پھر ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں.